حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے تو مدینہ شریف سے یہ مکے کے لیے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ سے قریب مقام دجنان پہ پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ۔ خود بھی اتر گئے، مقام دجنان پہ اپنی سواری سے اتر کے بیٹھ گئے۔ جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے کہا امیر المومنین اس صحرا میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یادگار یہاں سے وابستہ؟ کیوں آپ بیٹھ گئے؟ مکہ تو اب قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یادگار وابستہ ہے، تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا جب میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، خطاب کے بیٹے عمر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اپنے باپ خطاب کے چند اونٹوں کو میں چراتا تھا۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے عمر ان چند اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر دو، تو خطاب کے چند اونٹ بھی عمر سے سیدھے نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک کو لاتا، کھڑا کرتا، دوسرے کو لانے جاتا تو پہلا والا بھاگ جاتا، پھر دوسرے کو پہلے والے کو لانے جاتا تو دوسرا ادھر ادھر ہو جاتا۔ میں اسی میں پریشان رہتا تھا، چند اونٹ بھی مجھ سے نہیں سنبھل پاتے تھے اور مجھے اپنے باپ کا ہمیشہ خوف لگا رہتا تھا۔ وہ کہیں سے چھپ کے دیکھتے رہتے تھے، پھر آ کے میری پٹائی لگاتے تھے۔ لیکن میں جب سے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو اب حال یہ ہے کہ بیٹھتا ہوں مدینے میں اور فیصلے ایران اور شام کے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھ سے ایران اور شام تک کے لوگ درست رہتے ہیں۔ جب تک میں مومن نہیں ہوا تھا، ایمان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اپنے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، تو میری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ خطاب کے چند اونٹوں کو میں صحیح کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول کی صحبت جب سے ملی تو اب میرا حال یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر ایران اور شام کے میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی وہی ہے جو دین سے وابستہ رہنے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔